الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترة أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا حتى يرد علي الحوض. وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کچھ مومنین کی مشکلات ہیں، ان مشکلات کے حل کے لیے کچھ مومنین بیمار ہیں، خصوصاً سنہوزے میں ایک مومن ہے جو شدید علیل ہے، ایک مومنہ حجاز میں ہے، ایک مومنہ لاہور میں ہے، ایک بچی یہاں پر ہے۔ ان کے علاوہ جہاں جہاں مومنین ہیں محمد والے محمد سے محبت کرنے والے، ان سب کی شفایابی کے لیے، ان سب کی مشکلات کے حل کے لیے بر محمد والے محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. آج 9 کا دن گزر گیا اور 10 کی رات آ گئی۔ اور 9 کا دن مصائب کے اعتبار سے یا 9 کا دن گزر کے جو مجالس منعقد ہوتی ہیں ان میں عام طور پر مصائب پڑے جاتے ہیں 9 کو جناب حضرت علی اکبر کے، اور ساتھ ہی شب عاشور کی چند خاص کیفیات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ شہادت امام حسین تو 10 کو ہوئی، لیکن یہ در حقیقت 9 کو ہو جاتی، کیونکہ فوج نے حملہ کر دیا تھا 9 کے دن ہی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو اور چند اصحاب کو بھیجا کہ جاؤ بات کرو اور ایک رات کی مہلت لو تاکہ اس رات میں ہم دل کھول کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور عبادت کر سکیں۔ اور یہ پیغام دیا کہ جاؤ اجازت لو ایک رات کی، اور خدا جانتا ہے کہ حسین کو کتنا عشق ہے تلاوت قرآن سے، دعا سے اور مناجات اور نمازوں سے۔ دشمن نے بھی نقل کیا، دوستوں نے بھی نقل کیا کہ حسین کے خیموں سے اس طرح سے ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ کی ندائیں بلند ہو رہی تھی جس طرح سے شہد کی مکھی کے چھتے سے آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ تاریخ میں نقل ہوا دبیہم کا دبی النحل،
کہ اس طرح سے آوازیں بلند ہو رہی تھیں کہ جس طرح سے شہد کی مکھی کے چھتوں سے مکھیوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ کوئی رکوع میں مصروف تھا، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی قنوت میں، کوئی سجدے میں، کوئی تلاوت میں، کوئی دعا میں، کوئی استغفار میں۔ تو کچھ بیویاں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں حسین پہ سے قربان کرنے کے لیے۔ تو کچھ بیویاں سجدے میں تھیں کہ یا اللہ تو ہماری اس قربانی کو قبول فرمانا۔ تو کہیں اصحاب، جیسا کہ نقل ہوا، جناب بریر عبادت میں بھی مصروف تھے اور بعض دفعہ بعض اصحاب سے مذاق بھی کرتے تھے، اور جب کچھ نے کہا کہ یہ رات آخری رات ہے تو نقل ہوا کہ انہوں نے جواب دیا کہ لوگ سب جانتے ہیں، جتنے لوگ ہیں میرے جاننے والے ملنے والے، ان سے پوچھو تو میں کبھی بھی مذاق کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں کل جو مقام ملنے والا ہے اس کی وجہ سے اتنا خوش ہوں کہ میں کچھ یہ اظہار کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ شب عاشور کے کچھ اور واقعات بیان ہوں اور مصائب جناب حضرت علی اکبر سے ریلیٹڈ کچھ موضوعات کو ڈسکس کیا جائے تاکہ مصائب خود اہل بیت کی شان کے مطابق کچھ توجہ دلائیں زیارت عاشور کے بارے میں اور اعمال شب قدر کے بارے میں۔ تو یاد رکھیں کہ اعمال شب قدر بہت سارے ہیں اور سب سے اہم عمل ہے اشرف الانبیاء کی رسالت کی اجرت کو ادا کرنا، اور اشرف الانبیاء کی رسالت کی اجرت قرآن کے مطابق کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربہ سے مودت کرو۔ اور ہم نے توجہ دلائی کہ ہر شخص کے بارے میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ چاہے دنیا کے تمام افراد کو کہہ دیا جائے قربہ رسول اللہ، کیونکہ کوشش ہوتی ہے لوگوں کی قربہ میں بہت سارے لوگوں کو شامل کر دیں تاکہ قربہ کی حیثیت کو ختم کر دیں۔ تو کل یا پرسوں نے جواب دیا کہ اگر سارے انسانوں کو بھی شامل کر لیا جائے قربہ رسول اللہ میں تو سب کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ قربہ ہیں یا نہیں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جناب سیدہ کے بارے میں یہ احتمال نہیں دیا جا سکتا یا سوال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ وہاں پہ صرف ایک بات کرنی ہوگی، یہ تو 100% قربہ میں سے ہیں۔ پس جناب سیدہ، ان کے شوہر اور ان کے بچوں سے محبت در حقیقت اجر رسالت رسول اللہ ہے، اور سب سے بڑی عبادت زندگی کی یہی ہے، اور یہی اللہ نے ہم سے چاہا ہے اشرف الانبیاء کی رسالت کی اجرت کے طور پر۔ بس سب سے اہم عبادت آج کی رات ذکر محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کثرت سے صلوات پڑھنا، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا، ان کے مصائب بیان کرنا، خصوصاً مولا امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کرنا۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ تلاوت قرآن کثرت سے، اللہم لعن قتلۃ حسین و اصحابہ، کہ یا اللہ تیری جانب سے لعنت ہو امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں اور امام حسین کے اصحاب کے قاتلوں۔ اب چاہے کسی بھی زبان میں، لیکن جو آسان ترین ہے اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ، بہت ہی آسان۔ مفاتیح الجنان میں چند نمازیں بیان ہوئی، ان کے علاوہ بھی بعض عبادات ہیں کہ جو اخبار الاعمال اور دیگر کتابوں میں بیان ہوئی، لیکن جو مفاتیح میں 3 طرح کی نمازیں بیان ہوئی اس کی جانب توجہ دلائیں۔ 100 رکعت نماز ہے اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید، اور 2 رکعت کر کے پڑھنی، یعنی 50 نمازیں ہیں 2 رکعت کر کے،
حمد کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید، اور جب یہ 50 نمازیں یا بالفاظ دیگر یہ 100 رکعت ہو جائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دوسری نماز کہ جو 4 رکعت ہے اور 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ آیت الکرسی، 10 دفعہ سورہ توحید، 10 دفعہ قل اعوذ برب الناس یعنی 10 دفعہ سورہ فلق اور 10 دفعہ سورہ ناس، اور پھر ان 4 رکعت نماز کے بعد 100 دفعہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت۔ یعنی آج کی رات 100 دفعہ سورہ توحید پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے۔ پھر 4 رکعت اور نماز ہے کہ ان میں سے جو بھی چاہے پڑھ لیں یا سب پڑھ لیں۔ 4 رکعت کے جو مشہور نماز مولا امیر المؤمنین کے نام سے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 دفعہ سورہ توحید، اور اس ترتیب کو کہا جاتا ہے نماز مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ صلوات پڑھیں پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ تھے کچھ آج کے اعمال، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے مصائب کو یاد کرنا اور زیارت امام حسین۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی اہم دن ہو، کوئی بھی اہم رات ہو، کوئی بھی اہم جگہ ہو، تو آنکھ بند کر کے 3 اعمال بیان کیے جا سکتے ہیں۔ فرض کریں کوئی آپ سوال کرے 15 شعبان میں کیا کروں، تو کہا جا سکتا ہے 1 تو غسل کر لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو کہ 15 شعبان کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور کیا زیارت امام حسین۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دین باقی ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے، ورنہ 61 ہجری کے بعد شہادت کے بعد آج جو لوگ یزید ملعون خبیث پلید کا دفاع کرتے ہیں اور بعض دفعہ اسے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، تو بعض دفعہ ہم لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری روش یہ ہم کہتے ہیں کہ جو جیسا ہے وہ انہی کو بڑا سمجھتا ہے۔ تمہارا حق ہے کہ اس کو کہو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہو، اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا حق ہے ہٹلر کو مانو، تمہارا حق ہے کس کو مانو، جس کو چاہے مانو۔ انسان پہچانا جاتا ہے جس کا احترام کر رہا ہوگا۔ ہم احترام کرتے ہیں محمد وآل محمد علیہ السلام کا۔ اب اگر کسی کو ان کے دشمنوں سے محبت ہے تو وہ اپنا حسب و نسب اور اپنا کردار بیان کر رہا ہے۔ شہادت امام حسین کے بعد یزید کے کاموں میں سے جو ایک اہم ترین کام تھا وہ کیا تھا کہ مدینے پہ حملہ کیا اور 1000 سے زیادہ خواتین کی حرمتوں کو پامال کیا، اور 1000 سے زیادہ نامشروع بچے پیدا ہوئے مدینہ طیبہ میں، اور اس موضوع کو تمام مورخین شیعہ اور سنی نے لکھا ہے۔ پھر خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا، اور منجنیق سے پتھر پھینکے گئے، کہ جن میں سے خود ایک فرد کہ جو اس حملے میں پیش تھا، یہ حجاج بن یوسف تھا۔ کہ یہ ذہن میں رہے کہ ہمیشہ کوشش کی گئی کہ اہل بیت کا جو جتنا مخالف ہے اس کو اتنا بڑا ہیرو بنایا جائے۔ تو کبھی آپ دیکھیں کہ محمد بن قاسم کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ اس سے پہلے اسلام آ چکا تھا، تو کبھی حجاج بن یوسف جیسوں کو، کہ تاریخ میں کوئی بھی اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، لیکن معاملہ وہاں تک نہیں جاتا، بڑھتے بڑھتے پہنچ جاتا ہے کہاں تک؟ یزید جیسوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور کچھ عرصے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ تمام تاریخی کتابوں میں تمام شیعہ سنی کا اجماع ہے کہ خالد ابن ولید نے صحابی کی بیوی کو قتل کیا، اور صحابیہ کو جو خود ان کی بیوی تھی اس کے ساتھ اسی رات بدفعلی کی، صحابی کے سر کو کاٹ کے اینٹ کے طور پہ 2 اینٹوں کے ساتھ رکھ کے اس پہ کھانا پکایا، لیکن بغض اہل بیت سبب بنا کہ اس کو ہیرو بنا دیا گیا۔
یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ جو چھپا ہوا ہے، انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ بعض وہابی موضوع علماء اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کیا کہہ کے کہ یہ کام صحیح ہے، شیخ الازہر بیان کر رہے ہیں کہ یہ کون سا اسلام ہے، تاریخ ابن کثیر میں پاکستان میں لکھا جا رہا ہے کہ خالد ابن ولید نے یہ کیا، خلیفہ دوم نے احتجاج کیا، اعتراض کیا، لیکن بعد میں ان سے بھی معاملہ سیٹ ہو گیا۔ پہلے انہوں نے کہا اس کو زنا کی سزا دینی چاہیے، لیکن اپنے دور میں انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ جتنا شدید جو اہل بیت کے خلاف ہے اس کو اتنا سپورٹ کرنا، اور وہ سلسلہ آج بھی نظر آتا ہے، آج بھی نظر آتا ہے، اور اگر ذرا سا آپ ماضی میں چلے جائیں تو وہاں نظر آتا ہے۔ حتیٰ اگر ماضی کے بعد بادشاہوں کے کردار کو آپ دیکھیں تو ان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ رکھی جاتی ہے کہ اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور ایک اہم ترین کام یہ کیا کہ شیعوں کو قتل کیا۔ یہ فضیلت ہے اس کی، بالکل وہی کام کہ جو ملا عمر نے بامیان میں ہزاروں شیعوں کو قتل کر دیا، یہ اس کی فضیلت تھی۔ بالکل وہی کام کہ جو ابوبکر بغدادی نے بغداد میں کیا۔ اب اگر یہ آغا سیستانی کا فتویٰ نہ ہوتا، اگر یہ لوگ ذلیل و خوار نہ ہو جاتے، اور اگر یہ بغداد میں پاور میں آ جاتا اور یاد رکھیں نجف و کربلا کو مسمار کر دیتا، کاظمین و سامرہ کو مسمار کر دیتا، تمام علماء مراجع کو قتل کر دیتا، تو یہ بن جاتا اولو الامر مسلمین۔ اہل بیت جیل میں تھے، بنو امیہ کے فاسق و فاجر و زانی و شرابی، بادشاہوں کو ذل الہی کہا جا رہا تھا کہ زمین پہ اللہ کا سایہ۔ ایک دفعہ ہمیں یاد ہے کہ پاکستان میں کانفرنس میں ہم نے کہا، اور کہنے کے بعد ہلکا سا وہ ہوا کہ بھائی یہ تو ہمارے لیے مشکل ہی بن سکتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اتنا خوف تھا، خیال تھا کہ بن سکتی ہے مشکل، تو میں نے کہا کون کہتا ہے انڈیا میں لوگ اسلام کے دشمن ہیں؟ اسلام کون سا انڈیا میں پہنچا تھا؟ محمود غزنوی ہنڈے کا اسلام کہ جسے بامیان کے مجسمے نظر نہیں آئے تھے اور توڑنے پڑے طالبان کو، اس کو مجسمہ، اس کو مندر نظر آیا، تو کون سا نظر آیا؟ کون سا نظر آیا؟ توحید کا پرچم لے کے گیا تھا، توحید کا پیغام لے کے گیا تھا، اسے وہ مندر نظر آیا کہ جہاں اسے توڑ کے ہیرے جواہرات سونا چاندی ملے، سومناتھ کا مندر۔ وہ اللہ کا پیغام لے کے نہیں گیا تھا، اشرف الانبیاء کی رحمت لے کے نہیں گیا تھا وہ۔ یا پھر اورنگزیب جیسوں کو بنا دیا ولی اللہ، ذل الہی۔ کہ کیا خوب لکھا ظاہراً منٹو صاحب نے، یا شاید ایک دوسرے رائٹر نے، نام ذہن سے نکل گیا، یا انہوں نے لکھا تھا، اور اورنگزیب کی تعریف لکھی مذاق میں البتہ، کہ انہوں نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، کبھی ان کی کوئی عبادت قضا نہیں، اور کوئی بھائی بھی نہیں چھوڑا، کوئی بھائی نہیں چھوڑا، کوئی نماز نہیں چھوڑی، کوئی بھائی نہیں چھوڑا۔ دائرہ شکو مراد کو قتل کیا، بہنوں کو جیلوں میں ڈالا، باپ کو قید کیا، مولویوں کی سپورٹ تھی، بالکل وہی مولویوں کی سپورٹ جو آج کل بعض جگہ ہوتی ہے، بالکل وہی مولویوں کی سپورٹ جو خاندان عبد الوہاب نے خاندان سعود کو کی۔ تم حکومت کرو، تم بھی کھاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ، ہم دین کے نام پہ حکومت کریں، تم الگ عنوان سے حکومت کرو۔ اینن یہی پالیسی اورنگزیب کے دور میں ہوئی، اورنگزیب پاور میں آیا، فتاوی عالمگیر لکھ دیے گئے، ابھی بھی 10-15 جلد کتاب ہے، فتاوی عالمگیر۔ درباری ملا مطمئن کہ ہمارا کام بھی چل رہا ہے، اور چھوٹا بیٹا بادشاہ بن گیا، اللہ کے نام پہ باپ کو قید کر دیا، بہنوں کو قید کر دیا، بھائیوں کو قتل کر دیا، اسلام کے نام۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہا تاریخ میں، اور ظلم کیا جاتا رہا اہل بیت پر۔ اور اگر کہیں ریزسٹنس نظر آئی، یاد رکھیں اہل بیت کے چاہنے والوں کو کہ جو ائمہ کی پالیسی کے ذریعے سے تھی، کہ جو ہمیشہ ایک ریزسٹنس کی طاقت دیتی رہی، وہ ایک چیز تھی، اور وہ چیز تھی یا حسین۔
وہ صرف ایک چیز تھی، یا حسین، اور اس یا حسین نے اس پوری تاریخ میں لوگوں کو پریشان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ فاسق و فاجر اور زانی اور شرابی اور گندے سے گندے گناہ کرنے والوں کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ مولویوں نے فتویٰ دیا تو کیا دیا؟ جو گیا جس نے علم دیکھا نکاح ٹوٹا، تابوت دیکھا نکاح ٹوٹا، حسین کے مصائب سنے نکاح ٹوٹا۔ کسی چیز سے نکاح نہیں ٹوٹا، ان کا ٹوٹا تو کس سے ٹوٹا؟ وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، دین کی بقا کی تحریک کا جو نعرہ ہے وہ یا حسین بن چکا۔ مظلوموں کے دل کی آس جو ہے وہ یا حسین ہو چکی۔ اگر ماتم کو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری علامت ہے تو ہم ظلم کرتے ہیں اس ماتم کے اوپر۔ یاد رکھیں کہ سینے پہ ہاتھ مارنا علامت ہے ظلم کی، مخالفت کی۔ اس کو اگر آپ قید کر دیں کہ خالی شیعوں کی چیز ہے تو در حقیقت آپ نے یا حسین کو، رضاداری کو اور ماتم کو قید کر دیا۔ ہر وہ شخص کے جو مظلوم ہے، ہر وہ شخص جو ظالم کے خلاف ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دے اور ظالموں کی مخالفت کرے تو اس پر لازم ہے کہ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے تمام مظلوموں کی جانب سے تمام ظالموں کو للکارے، یا حسین کہے۔ یہ ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ اور اسی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے جو اہم ترین چیز ہے کہ جس وقت ہم ہر وقت کانٹیکٹ میں رہیں امام حسین سے، وہ زیارات ہیں، اور زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے زیارت عاشورہ۔ لکھا لگا زندگی رہی تو اسے پڑھیں گے۔ اور زیارت عاشورہ کے بارے میں توجہ رہے کہ یہ زیارت در حقیقت حدیث قدسی ہے۔ حدیث اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہے؟ اور قرآن میں اگر کلام خداوند تبارک و تعالی اللہ ہی کا کلام ہے اور اللہ ہی کے الفاظ ہیں، اور حکم یہ ہے کہ اسے قرآن کے طور پہ رکھنا ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اور اگر قول خداوند تبارک و تعالی کا ہے اور الفاظ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، وہ ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی مشہور ہے شیعہ سنی میں، یعنی اللہ کی جانب سے ہے لیکن قول رسول اللہ کا۔ حدیث کیا ہے؟ کہ جو علم اللہ کی جانب سے ہے، اور بلا شک اذن بھی اللہ کی جانب سے ہے، لیکن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد ائمہ کا ہے۔ تو حدیث قدسی جو نقل ہوئی امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی، یعنی زیارت عاشور، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جو اس زیارت کے ذریعے سے دور سے یا قریب سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا اور اس کے بعد یہ دعائے علقمہ پڑھے گا تو اس کی زیارت قبول ہوگی، اس کی سائی مشکور ہوگی۔ اور اسی ضمانت کے ساتھ نقل کیا میرے والد نے، اور ان کو یہ سب کچھ بتایا ان کے والد امام زین العابدین نے، اور انہوں نے یہ سب کچھ نقل کیا امام حسین سے، اور امام حسین نے یہ سب کچھ نقل کیا امام حسن سے، اور امام حسن نے یہ سب کچھ نقل کیا مولا امیر المؤمنین سے، اور مولا امیر المؤمنین نے یہ سب کچھ نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور انہیں اسی ضمانت کے ساتھ یہ سب کچھ ملا جناب جبرائیل سے، اور جناب جبرائیل نے اللہ سبحانہ و تعالی سے۔ تو زیارتوں میں سے ایک منفرد ترین زیارت ہے زیارت عاشورہ، کہ بہت تاکید 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ۔ دنیا سے جانے کے بعد یاد رکھیں جو سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے، سب سے پہلا مرحلہ دم نکلنے کے بعد جو سخت ترین مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے قبر میں اتارے جانے کا۔ کسی نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کیونکہ موقع گفتگو ہو رہی تھی قبر کے پہلے لمحے کی کہ جب اتارا جائے، اسی وجہ سے ہمارے مستحب ہے کہ میت کو 3 دفعہ روکا جائے، آہستہ لے جایا جائے، تیزی سے نہ لے جائیں دفن کرنے کے لیے۔ 3 دفعہ رکائیں،
پھر کوئی تلاوت قرآن کرے، پھر تھوڑی دیر کے بعد رکا دیں، پھر اس کے بعد قبر پہ رکا دیں، اور آہستہ آہستہ اتاریں۔ تو امام نے سوال کیا کہ اس سخت وقت کے لیے کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا اس سختی سے بچنے کے لیے، کیونکہ وہ کون سا وقت ہے؟ روایتوں میں نقل ہوا، اسی کے ساتھ یاد رکھیں الناس نائمون، کہ انسان سو رہے ہیں، اکثر انسان سو رہے ہیں۔ اذا ماتوا انتحبوا، مریں گے جب ایک دم سے اٹھیں گے۔ جیسے عام طور پہ کہتے ہیں جوانی میں مستی ہے، انسان مدہوش ہے۔ کب ہوش آتا ہے ایک دم سے؟ جب جوانی گزرتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ گزر گئی۔ اس سے کہیں زیادہ انسان مدہوش ہے اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا ہمارے لیے ہے، یہ دنیا ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ ایک دم سے انسان بیدار ہوگا، ہر پردہ ہٹ جائے گا، کب؟ جب دم نکلے گا۔ اس وقت انسان سیریس ہوگا، کام خراب ہو گیا کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو دم نکلنے سے پہلے ہوش عطا فرمائے۔ تو امام نے سوال کیا کہ اس سخت وقت کے لیے کیا کریں؟ کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، دنیا سے انسان جا رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا زیارت عاشور پڑھو۔ تو صحابی نے سوال کیا زیارت عاشور؟ آپ نے فرمایا ہاں، زیارت عاشور میں جملہ ہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، کہ یا اللہ تو مجھے امام حسین کی شفاعت عطا فرما یوم الورود۔ یوم الورود سے کیا مراد؟ کہ جس دن میں قبر میں وارد ہو رہا ہوں، جس لحظے میں قبر میں وارد ہو رہا ہوں۔ تو بہترین چیز جو قبر کو نورانی کرنے کے لیے اور قبر کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہے وہ زیارت عاشور ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اسی طرح سے حاجات کی برابری کے لیے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہر جگہ مومنین کے دل میں، ذہنوں میں۔ مثال کے طور پر انبیاء ائمہ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، یہ اصل غلط فہمی ہے بہت بڑی۔ قبول ہوتی ہے، فوراً کی کوئی بات نہیں، قبول کرنے والا اللہ ہے، چاہے فوراً ہو چاہے بعد میں ہو، چاہے فوراً ہو چاہے بعد میں ہو۔ بعض دفعہ فوراً ہوتی ہے، بعض دفعہ انبیاء ائمہ کی دعا بھی لیٹ ہو جاتی ہے۔ مولا امیر المومنین کو شہید ہونے کی ہمیشہ خواہش سے دعا کرتے تھے، فوراً ہوئی؟ فوراً نہیں ہوئی قبول۔ 40 ہجری میں دعا قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم کو بچے کی تمنا جب 99 سال میں یا 111 سال میں، جو مختلف اقوال ہیں، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، جب اتنے بڑھاپے میں دعا کی تو کہ جوانی میں دھوڑ عمر نہیں کی ہوگی۔ لیکن حضرت ابراہیم کا امتحان یہ تھا کہ تم نے پرچم توحید کو بلند کیا، تم نے ہمارے لیے ذلتیں اٹھائیں۔ حضرت ابراہیم کو جلا وطن بھی کیا، حضرت ابراہیم کو مارا پیٹا بھی گیا، حضرت ابراہیم کے ساتھ بدترین ظلم ہوئے توحید کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول نہیں کی۔ یہ خود ایک امتحان تھا۔ صحیح ہے، تم مجھے مانتے ہو، انتظار کرو۔ اور جب بچہ ہو گیا 99 سال یا 111 سال یا 117 مختلف، لیکن یہ کنفرم ہے کہ بالکل بڑھاپے میں۔ ایسا نہیں کہ جو لوگ سوچتے ہیں جی پہلے ایسا ہوتا تھا نا، پہلے کی باتیں، یہ جو باتیں ہیں کہ جی اتنے لمبے لوگ پہلے ہوتے تھے، 5-5 ہزار سال پہلے کی ممیز ہیں، اس سے پہلے کی بھی چیزیں ہیں، ایسے کوئی بڑے قد نہیں ہوتے تھے۔ کچھ لوگ بڑے ہوتے تھے، کچھ چھوٹے ہوتے تھے، لیکن یہ تصور کہ جی اتنے لمبے لوگ ہوتے تھے، ایسا کچھ نہیں۔ تو یہ بھی تصور کہ شاید اس زمانے میں 200 سال میں بچے ہوتے ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں بھی وہ لیٹ ہو چکے تھے۔ اسی طرح حضرت زکریا بھی لیٹ ہو چکے تھے، لیکن کمال یہ ہے کہ دعائیں کر رہے تھے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی، اور یہ خود ایک امتحان ہے کہ آپ دعائیں کرتے چلے جائیں۔ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا ان کو حکم دے رہے ہیں یا ان سے دعا کر رہے ہیں اللہ سے؟ مرضی ہے اللہ کی، جب چاہے قبول کریں۔ محمد والے محمد علیہ السلام توسل کر رہے ہیں، کیا ان کو حکم دے رہے ہیں؟ کیا وہ ہمارے حکم کے تابع ہیں؟ ہمارا کام ہے توسل کرنا، پورا ہو یا نہ ہو۔ دعا نہیں ہوئی تو ہمیں اسی خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، البتہ اس چیز کے لیے خود ہمیں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ
اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو ہمیں توفیق دے کہ تیری عبادت کریں، اگر تو مال دے تو ہمیں توفیق دے کہ تیری عبادت کریں، اگر تو ہمیں مشکلات دے تو ہم تیری عبادت کریں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو بعض مشکلات ہیں ان کے بعد خود ایک امتحان ہے کہ تم عبادت کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ تو جناب ابراہیم کے ساتھ بھی یہی رہا اور شدید ترین امتحان رہا، انبیاء کے ساتھ بھی یہی رہا۔ ائمہ علیہم السلام کی بھی دعائیں بعض دفعہ دیر میں قبول ہوئی، دیر میں قبول ہوئی۔ اور ہمیں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دعائیں ممکن ہے جلدی قبول ہو، ممکن ہے دیر میں قبول ہو۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہم زیارت عاشور کے عمل کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو جب کہا جاتا ہے کہ جو دعا قبول ہوتی ہے، شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے، تو بعد میں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ واقعی قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایسی کوئی بھی دعا نہیں ہے کہ انسان کوئی پڑھائی نہ کرے اور ٹاپ کر جائے کلاس میں، ایسی کوئی دعا نہیں ہے۔ ایسی کوئی دعا نہیں ہے کہ بلینک پیپر امتحان میں چھوڑ کے آئیں، بعد میں کوئی خاص منت ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ فیل ہو جائے، ایسا کوئی دعا نہیں، کوئی منت نہیں۔ عمل ضروری ہے، پلاننگ ضروری ہے، بعد میں دعا بھی ہے۔ اور بعض جگہیں ایسی ہم کچھ نہیں کر سکتے تو صرف دعا ہے۔ تو اعمال میں سے ایک بہترین عمل کہ جو خود ہمیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد علی عراقی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو بزرگ ترین مراجع الزام میں تھے، جب ہم نے پوچھا ایک دفعہ تو انہوں نے بتایا کہ عمل میں سے ایک بہترین عمل یہ ہے کہ 10 دن زیارت عاشور پڑھی جائے حضرت امام زمان علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کی جانب سے۔ یعنی یہ میں زیارت پڑھ رہا ہوں اس وقت حضرت نرجس کی نیابت میں، ان کی جانب سے پڑھ رہا ہوں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا ثواب مل جائے گا، ممکن ہے دعا قبول ہو، اگر ہمارے لیے بہتر ہوئی ممکن ہے نہ۔ روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کے لیے کیا ہے کہ جب روز قیامت اس کا نامہ اعمال کھلے گا تو وہ کہے گا اتنی ساری نیکیاں تو میں نے نہیں کی، تو جواب ملے گا وہ جو بعض دعائیں تم نے مانگی تھی قبول نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی تم اللہ پہ توکل کرتے رہے، اللہ سے بدگمان نہیں ہوئے، یہ اس کی جزا ہے۔ اور اس وقت بعض مومنین کہیں گے اے کاش ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے رابطہ بھی ختم نہ ہو، اللہ سے انسان بدگمان نہ ہو۔ تو انہی اعمال میں سے ایک بہترین عمل ہے زیارت عاشور۔ مفاتی میں موجود ہے، 100 لعن ہیں، پھر 100 سلام ہیں، اور معرفت اہل بیت علیہ السلام کا ایک خزانہ ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والی اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ یہ رات منسوب ہے شہدائے کربلا کی عبادتوں سے۔ تو ایک جانب کہیں بیویاں تیار کر رہی ہیں اپنے شوہروں کو، اور کہیں مائیں تیار کر رہی ہیں اپنے بیٹوں کو، اور انہی ماؤں میں سے ایک ماں جناب حضرت علی اکبر کی۔ اب پہلے جناب حضرت علی اکبر اور امام حسین کے کچھ فرزندوں کا ذکر ہو اور کچھ مصائب کے بارے میں ڈسکس کیا جائے، پھر انہی مصائب کو دوبارہ پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ بعض مصائب کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ بعض باتیں غلط ہو جاتی ہیں، بعض باتیں غلط لگتی ہیں لیکن غلط نہیں ہوتی۔ تو پہلا موضوع یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے ایک فرزند تھے امام زین العابدین علیہ السلام، ایک فرزند تھے حضرت علی اکبر علیہ السلام، ایک فرزند تھے حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ ایک اور فرزند کا ذکر ملتا ہے کہ جنہیں عبداللہ رضی کہا جاتا ہے، بعض دفعہ سوچا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں الگ تھے، بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک تھے، بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ ایک 6 مہینے کے تھے، بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود روز عاشور پیدا ہوئے اور انہیں بھی تیر لگا۔
ایک فرزند امام حسین کے ان کی دنیا میں رخصت ہو گئے تھے، یحییٰ یا ابراہیم نام کے، اور ایک فرزند ایسے تھے کہ جو پیدا نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے انہیں اپنے انتقام کی اور اپنی قدرت کی علامت بنا دیا ہے، کہ جن کا نام تھا محسن ابن حسین، اور ان کی قبر مطہر ہے شام میں، کہ جس وقت اسیر کیا گیا تو امام کی ایک زوجہ حاملہ تھی تقریباً 6 مہینے کی مدت میں، اور امام کے ایک فرزند ولادت سے پہلے ساقط ہو گئے، یعنی مس کیریج ہوئے، اور ان کو دفنایا گیا شام کے ایک علاقے میں کہ جو آج بھی مشہد السقط کے نام سے جگہ ہے۔ مشہد السقط، یہ شہادت کی جگہ ہے اس کی کہ جو ساقط ہوا تھا بچہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں اونٹ سے ساقط ہوئے، نا، ولادت سے پہلے ساقط ہوئے۔ 2 بچے ایسے ہیں کہ جنہیں ساقط کیا گیا، جو ساقط ہوئے، ایک جناب سیدہ کے جناب محسن کہ جو ضربت سے ساقط ہوئے، ایک امام حسین کے فرزند محسن ابن حسین کہ جن کی قبر آج بھی۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک جانب یہ بنو امیہ کا معاویہ اور یزید، اور بعد میں بنو امیہ کے بادشاہ کہ جن کی قبروں کے نام و نشان نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے بعض لوگ جاتے ہیں بیچارے سیدھے سادھے، بعض مومنین اور سوچتے ہیں کہ فلانی قبر شام میں معاویہ کی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بنو عباس جب پاور میں آئے تو انہوں نے باقاعدہ افراد کو معین کیا کہ بنو امیہ کی قبروں کو کھود کے جو کچھ ملے اسے آگ لگا، لہٰذا بنو عباس نے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام کا مذاق، بنو امیہ اول الامر ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے، عید ان کے حکم سے ہوگی، نماز ان کے حکم سے ہوگی، اہل بیت ان کی قید میں، ذل الہی ہیں، اول الامر ہیں، امیر المومنین ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، ان کی مخالفت حرام ہے۔ حتیٰ کتابیں لکھ دی گئی، مثال کے طور پہ ماوردی کی کتاب ہے احکام السلطانیہ۔ ایک زمانہ تھا جب ہم 4th کلاس میں تھے، نام بھی لے دیں کوئی حرج نہیں ہے، اس وقت ہم جب سنتے تھے لاہور میں گلبرگ میں ایک فلم ایکٹر کے نماز تراویح ہوتی ہے اور وہ پڑھاتا ہے لوگوں کو نماز، تو ہم سوچتے تھے بیچارے لوگ شاید بیچارے ایسے ہی چلے جاتے ہیں، ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ یعنی 4th کلاس میں بھی ہم سوچتے تھے نا، 5th میں تقریباً 4th 5th کی بات ہے نا، ایسے ہی چلے جاتے ہوں گے دیکھتے ہیں۔ لیکن بعد میں جب ہم نے بعض مذاہب اسلامی کی عقائد کی کتابیں دیکھی تو آپ کو تعجب ہوگا، خود ہمیں تعجب ہو گیا کہ ہم بھی ایسا نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ کہا جا رہا ہے لا ينعزل الامام بالفسق والجور، یہ کہاں عبارت ملے گی؟ عقائد نصفی۔ عقائد نصفی بعض مذاہب اسلامی کی اہم ترین کتاب ہے کہ جو ان کے ہر دینی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، عقائد نصفی، نون سین فے، یہ جا کے دیکھیں گوگل میں بھی اردو PDF مل جائے گی، عقائد نصفی، عقائد نصفی، اور اس کی درجنوں شروحات ہیں۔ وہاں پر امامت اور خلافت کے موضوع پہ کیا نظریہ دیا جا رہا ہے؟ لا ينعزل الامام بالفسق والجور، کہ امام فاسق ہونے کی وجہ سے اور ظالم ہونے کی وجہ سے معزول نہیں ہوتا۔ لا ينعزل الامام بالفسق، بعد میں شارح بریکٹ میں تشریح کر رہے ہیں بالفسق، بالفسق سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کی مخالفت۔ جور سے کیا مراد ہے؟ اے ظلم علی عباد اللہ، اللہ کے بندوں پہ ظلم۔ بس اگر امام یہ بھی کام کرے، ابھی کس کے دفاع میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں؟ بنو امیہ کے اس میں۔ اور کمال یہ ہے کہ شیعوں کا اس میں مذاق بنایا جا رہا ہے کہ شیعہ کیا کہتے ہیں کہ امام معصوم ہونا چاہیے۔ اپنی کیا ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں کہ لا ينعزل الامام بالفسق والجور، فسق کی کیا تعریف کر رہے ہیں؟ اے الخروج من حدود اللہ، من طاعت اللہ۔ اب اگر کوئی اللہ کی اطاعت سے خارج ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، معاف اللہ۔ پھر مذاق بنا رہے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ امام جماعت عادل ہونا چاہیے، عادل، ہمارا شرط عادل ہونا چاہیے۔ اس پہ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، روایت میں ہے صلو خلف کل مومن برا کان و فاجرا،
کسی بھی مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ لو چاہے کوئی ہو. یہ ساری بدماشیاں کیوں تھیں؟ یہ ساری بدماشیاں یوں تھیں. ان فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی بادشاہوں کو جمعہ پڑھانا ہے, ان کے زانی گورنروں کو جمعہ پڑھانا ہے, تو اس کے لیے کہاں سے شیلٹر لایا جائے؟ تو جھوٹی حدیث بنا دی, صلو خلف کل مومن کل مسلم برا کان او فاسق. ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ لو چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ فاسق ہو. یہ تو بعض دفعہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا فلانا آدمی آیا اور وہ تو بڑا بد کردار تھا, اس نے نماز پڑھا دی. نا, یہ مسئلہ جہالت کریں گے. یہ مسئلہ جو ہے ان درباری ملاؤں کی فقہ کا ہے کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں تھی. اور پھر کیا ہے, ان کے خلاف گفتگو حرام ہے, ان کی مخالفت حرام ہے. ان کے حکم سے عید ہوگی, ان کے حکم سے جمعہ ہوگا. ان کی مخالفت حرام ہے. تاریخ کا مذاق دیکھیں, بنو امیہ کی مخالفت حرام تھی. آج بھی جب بعض وہابی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, بیعت الیزید بیعت شرعیۃ, کہ یزید کی بیعت بیعت شرعی تھی. کون سی ہے یہ بیعت؟ اصحاب کو قتل کر کے, اہل بیت کو قتل کر کے. یہ جو وہابیوں کی بیک گراؤنڈ ہے, اس کی سوچ کے پیچھے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی امام حسین کو اطاعت کرنی چاہیے تھی یزید, کیونکہ وہ حاکم تھے. بس جو بھی حاکم ہو اس کی اطاعت ہو. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا اس اسکول آف تھاٹ والوں کو حق کیا پہنچتا ہے مختلف ممالک میں شریعت کی باتیں کرنے کا. جو بھی جہاں پر ہے وہ حاکم ہے آپ کا اور الامر ہے. اگر یزید کی اطاعت امام حسین پر واجب ہے تو باقی حاکموں کی اطاعت بھی تو واجب ہو جائے گی ہر کسی پر. وہاں چکر میں ہے کہ ہم پاور میں آ جائیں, وہاں بات کرتے ہیں جی شریعہ لو ہم کریں گے. کیوں شریعہ لو کرو گے بھائی؟ فقہ تو یہ کہہ رہی ہے. اب تصور کریں کہ یہی بنو امیہ والے اولو الامر ہیں, ذل الہی ہیں. انہیں قتل کرنے والے کون ہیں؟ جو حرام کام کر رہے تھے. وہ حرام کام کرنے والے کون تھے؟ بنو عباس تھے. انہوں نے جب قتل کر کے پاور میں آ گئے تو اب یہ خلیفہ ہو, اب یہ ذل الہی ہوگا, ان کی اطاعت واجب ہو گئی. اب آپ کو تعجب ہوگا, خلیفہ اور امام بننے کے جو طریقے بیان ہوئے ہیں عقائد کی کتابوں میں, بعض دیگر مذاہب کی ہم نام نہیں لیتے, غیر شیعوں کے جو بعض عقائد کی کتابیں ہیں, خود حتیٰ عقائد نصفی وغیرہ میں وہ طریقے کیا ہے کہ خلیفہ بنتا ہے انتخاب کے ذریعے, چلو خلیفہ بنتا ہے شورا کے ذریعے, اور خلیفہ بنتا ہے کس کے ذریعے سے؟ یہ آپ کو تعجب ہوگا. یہ ساری چیزیں واقعی میڈیا میں آنی چاہیے. اور خلیفہ بنتا ہے بالقہر والغلبہ, کہ پاور استعمال کرو, قہر کے ذریعے سے, قتل عام کے ذریعے سے پاور لے لو, خلیفہ بن جاؤ. نہ سمجھیں کہ یہ جو سعودی عرب میں ہوا, یہ جو IS نے کیا, یہ جو دنیا بھر میں قتل عام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور بعد میں کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں. نہ بابا, جس اسلام کی کتابوں کو آپ فالو کر رہے ہیں وہاں پہ خلیفہ بننے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے بالقہر والغلبہ. یہ لفظ ہے بالقہر والغلبہ, غلبہ لے لے, قہر کے ذریعے, پاور کے ذریعے سے, کچلتے قتل عام کے ذریعے سے. جیسے ہی آپ پاور میں آئیں گے آٹومیٹکلی بن جائیں گے اولو الامر مسلمین, فاسق و فاجر و زانی و شرابی ہو. آپ دیکھتے رہیے, کبھی اردوغان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ خلیفہ کی صلاحیت ہے, یہ خلیفہ بن سکتا ہے. کون سا اردوغان؟ فاسق شرابی, کہ جس کی ویڈیوز موجود ہیں. کبھی آپ دیکھتے نہیں کہ کبھی عبداللہ کو, تو کبھی سلمان کو, تو کبھی محمد ابن سلمان کو خواب دیکھے جا رہے ہیں کہ یہ رہبر بن جائیں گے اور اولو الامر مسلمین بن جائیں گے. یہ جو آپ دیکھتے نہیں ہے, کبھی کہا جاتا ہے امام السعود. یہ کھیل نہیں ہے, یاد رکھیں, یہ فقہ ہے. یہ بنو امیہ اور بنو عباس نے جو دین بنا دیا ہے وہ ہے یہ. اگر اہل بیت نہ ہوتے, ان کی ریزسٹنس نہ ہوتی, تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہم چند لوگ رہ گئے ہیں یہ بھی نہ ہوتے اور دین بن جاتا کہ جو فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اور ظالم پاور میں آئے وہ خود بخود بن جائے گا کیا؟ ذل الہی. ذل الہی بن جائے گا. وہ جو کانفرنس کا ہم ذکر کر رہے تھے, ہم نے یہی کہا, کون کہتا ہے ہندوؤں میں حجت تمام ہوئی؟ حجت تمام ہوئی ہے اس اسلام کی محمود غزنوی جیسوں کے ذریعے سے, التتمش رضیہ سلطان جیسوں کے ذریعے سے. حجت تمام ہوئی ہے مغلوں کے ذریعے سے.
ان ایبکوں اور احمقوں کے ذریعے سے؟ کس نے کہا ہندوؤں پہ حجت تمام ہوئی ہے؟ حق ہے ان کو سوچنے کا جب ان فاسق و فاجر بادشاہوں کو ذل الہی کہا جا رہا ہے. ذل الہی یعنی اللہ کا سایہ. کہ حق نہیں ہے لوگوں کو؟ اللہ کا سایہ اتنا خطرناک ہے تو مسلمانوں کا خدا کتنا خطرناک ہوگا. یہ اہل بیت کے مقابلے میں ہوا. مصائب یہ ہیں اہل بیت کے مقابلے میں. اہل بیت جیل میں، فاسق و فاجر جو ہے وہ تختوں میں. انہی بنو امیہ میں سے ایک تھا یزید ابن عبد الملک ابن مروان کی نسل سے. خود یزید مروان کی نسل سے. اب آپ تصور کریں کہ امام جیل میں، امام کی زندگی مشکلات میں، اور اس آدمی کی خصوصیات میں سے کیا خصوصیت ہے کہ اس کی 2 کنیزیں تھیں، ان میں سے ایک کا نام تھا حبابہ. حبابہ کے ساتھ کھیل رہا تھا. کیا کھیل رہا تھا؟ انگور منہ میں پھینک رہا تھا اور وہ ایسے پکڑ رہی تھی. بہت سارے انگور اس کنیز نے کھا لیے، ایک انگور اسے کھا گیا، پھنس گیا جا کے حلق میں. اس اول الامر نے، اس ذل الہی نے اس کنیز کے چکر میں رونا پیٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کو اپنے پاس رکھا. علماء کے بقول کے جب بدبو آنے لگی، وزیروں نے درخواست کی، قاضیوں نے درخواست کی، بنو امیہ کے افراد نے درخواست کی کہ اب اس عورت کا پیچھا چھوڑ دیں. بعد میں بریکٹ میں لکھتے ہیں ففعل ما فعل. اور اس دوران جو کچھ کیا انہوں نے تو کیا. اہل بیت جیل میں اور یہ افراد بنے میں ولی رسول اللہ. یہ افراد بنے میں کون؟ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین. یہ جو ریزسٹنس ہے تاریخ میں یاد رکھیں گے امام حسین کی وجہ سے. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو امام حسین کے فرزندوں میں سے حضرت علی اکبر، امام زین العابدین، حضرت علی اصغر، محسن السبت کہ جن کی قبر شام میں جن کا ذکر کیا. لیکن 3 زیادہ مشہور ہے، امام زین العابدین، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر. اب یہاں پر ایک گفتگو ہوتی ہے، یاد رکھیں تاریخ کو تاریخ سمجھیں. ان میں یہ بڑے تھے یا وہ بڑے تھے، دونوں قول بیان ہوئے. یا امام زین العابدین بڑے تھے یا حضرت علی اکبر بڑے تھے. کون سے اکبر تھے، کون سے اصغر تھے؟ اب آپ ذہن میں رکھیں حضرت علی اصغر کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھلا دیں، کیونکہ وہ 6 مہینے کے تھے جب حضرت علی اصغر نہیں تھے، تو پھر کتنے علی تھے؟ 2 علی. تب ایک احتمال دیا جاتا ہے کہ حضرت علی اکبر بڑے تھے، انہیں علی اکبر کہا جاتا تھا، اور امام زین العابدین چھوٹے تھے، انہیں علی اصغر کہا جاتا تھا. ایک اور احتمال ہے، امام زین العابدین صرف علی تھے، اور صرف علی تھے، نہ اکبر نہ اصغر، اور پھر ان کو کہا جاتا تھا حضرت علی اکبر کو حضرت علی اصغر. لیکن تاریخ میں پہچاننے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے، اب جب حضرت علی اصغر ہیں تو اب ضرورت پڑ رہی ہے اکبر کی اور اصغر کی. لہٰذا ایک اور نام اگر آپ نے سنا ہو، علی اوسط. تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی اکبر جو ہیں وہ اکبر تھے، امام زین العابدین جو ہیں وہ اوسط تھے، اور حضرت علی اصغر جو ہیں یہ اصغر تھے. یا یہ کہ حضرت امام زین العابدین صرف علی تھے، یہ اکبر تھے اور وہ اصغر تھے. ٹھیک ہے، احتمالات ہیں. لہذا بعض جگہ بیان ہوا، جناب شیخ مفید نے اور دیگر علماء نے بیان کیا کہ 18 یا 19 کے تھے، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ 25 کے تھے. لیکن اس سے کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں، اقوال ہے. جناب حضرت علی اکبر جو ہے اشبہ الناس تھے بے رسول اللہ، سب سے زیادہ شباہت تھی رسول اللہ سے. اب کچھ مصائب سے ریلیٹڈ چیزیں بیان ہوں تاکہ کلیئر ہو کہ مصائب بھی لاجیکلی ہیں. سنا ہوگا آپ نے کہ جب حضرت علی اکبر کو روانہ کیا امام حسین علیہ السلام نے، اور پھر وہ واپس آئے، کیونکہ شہداء کا طریقہ یہ تھا کہ واپس آتے تھے امام حسین کی زیارت کے لیے. تو جناب حضرت علی اکبر نے پانی مانگا. حل الی الماء سبیل. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی، یا یہ کہ اپنی زبان امام حسین امام جناب حضرت علی اکبر کے دہن مبارک میں رکھی اور واپس کر دیا.
اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی اکبر کو نہیں معلوم تھا پانی ہے یا نہیں ہے؟ پانی مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے معنی یہ ہو کہ پانی نہیں مانگا، کہا جائے گا ہاں حضرت علی اکبر کو معلوم تھا کہ پانی نہیں ہے، لیکن ہاں پانی مانگا تھا، پھر بھی مانگا تھا۔ تو یہ کیوں مانگا تھا؟ تو روایتوں میں نقل ہوا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام اشبہ الناس بنبی رسول اللہ تھے، خلقاً و خلقاً و منطقاً، شکل میں بھی، صورت میں بھی، اور آواز میں بھی، وے آف ٹاکنگ میں بھی، بالکل طریقہ گفتگو اشرف الانبیاء جیسا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک سخت ترین موضوع یہ تھا کہ اشرف الانبیاء دنیا میں کمسنی میں ان سے رخصت ہو چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ جو ہے امام حسین کے دل میں اور پورے وجود میں تھی، اور اللہ نے امام حسین کی اس تڑپ کو ختم کیا تھا حضرت علی اکبر کے ذریعے سے۔ لہذا جب بچپن میں کسی غیر موسم کا پھل مانگتے تھے حضرت علی اکبر، کیونکہ آواز رسول اللہ جیسی تھی، طرز تکلم یعنی وے آف ٹاکنگ رسول اللہ جیسا تھا، چال رسول اللہ جیسی تھی۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ان جیسا ہو سکتا ہے؟ آپ نہیں دیکھتے بعض افراد کے بچے بالکل شبیہ ہوتے ہیں، جبکہ عمر میں فرق ہوتا ہے، اور اس کا بیٹھنا اٹھنا، سوچنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، تعجب کا طریقہ اتنا ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو واقعاً وہ ہے بالکل۔ تو امام حسین کے لیے ایک بہت بڑا مرہم کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب علی اکبر کو بھیجا تھا، کیونکہ وہ شبیہ رسول تھے۔ تو جب جناب علی اکبر کبھی کچھ مانگتے تھے ایسی چیز کہ جس کا موسم نہیں ہوتا تھا، تو امام حسین احترام رسول اللہ میں معجزے کے ذریعے سے کبھی انگور اور کبھی کچھ چیزیں جناب علی اکبر کو دیتے تھے کہ اس بچے نے خواہش کا اظہار کیا ہے، کیونکہ اس کی آواز رسول اللہ جیسی ہے۔ اور جناب علی اکبر سے جو امام حسین کو عشق تھا، وہ اولاد کے عنوان سے بھی تھا، اور وہ اشرف الانبیاء کی شبیہ کے عنوان سے بھی تھا۔ کیا امام حسین نے گریہ فرمایا حضرت علی اکبر پر؟ تو جواب ہے کہ ہاں۔ کیا امام حسین کے دل میں تڑپ تھی حضرت علی اکبر کے لیے؟ تو جواب ہے کہ ہاں۔ اور جتنی تڑپ تھی اتنا ہی شدید امتحان تھا۔ امام حسین کا اللہ نے مختلف چیزوں سے امتحان لیا، ان میں سے ایک امتحان جو ہے وہ فرزند کے ذریعے سے تھا، اور فرزند بھی اگر آپ دیکھیں تو منفرد، ایک بالکل 6 مہینے کا، اور ایک جوان، اور صفت کیا ہے؟ اشرف الانبیاء کی شبیہ، خلقاً جسم و جسامت میں، صورت میں، خلقاً اخلاق میں، منطقاً گفتگو میں۔ اور خود امام حسین فرماتے سے وَإِذَا اشْتَقْنَا إِلَى رُؤْيَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، اور جب ہم چاہتے تھے تیرے نبی کو دیکھیں تو کیا کرتے تھے؟ علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ تو جناب علی اکبر جو محور تھے خاندان کے لیے، اور جو تڑپ تھی بیویوں کی، سب کی، پھوپھیوں کی، بہنوں کی، سب کی، اور بعد والوں کی اور پہلے والوں کی، یعنی ان سے بڑوں کی اور ان سے چھوٹوں کی، وہ یہ تھی کہ اشرف الانبیاء کی زیارت کے لیے جو مرکز اور محور ذات تھی وہ علی اکبر کی ذات تھی، کہ جن میں سے 3 ہستیوں کے لیے سب سے زیادہ تڑپ تھی، کیونکہ ان 3 ہستیوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہوا تھا اور جناب علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ باقی وہ بعض مومنین و مومنات تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جناب علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ تو امام حسین کی تڑپ اتنی زیادہ تھی، اور جتنی محبت ہو اتنا زیادہ شدید امتحان ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت یعقوب کو سے جو امتحان لیا گیا تو وہ بیٹوں میں سے اس بیٹے کے ذریعے سے لیا گیا جس میں سب سے زیادہ صفات تھی اور سب سے زیادہ عشق تھا۔ اب اگر جناب یعقوب کی تڑپ ہی نہ ہوتی تو امتحان کا اتنا مقام بھی نہ ہوتا۔
اب کیونکہ امام حسین کا مقام اس شہادت کے ذریعے سے بلند ہونا ہے اور امتحان شدید سے شدید ہونا ہے، تو امام حسین کو اللہ نے جناب علی اکبر جیسی ذات دی، اور انتہائی عشق تھا امام حسین کو جناب علی اکبر سے، اور اب امتحان یہ تھا کہ اس اولاد کو تمہیں قربان کرنا، اس اولاد کو تمہیں قربان کرنا ہے۔ ایک وقت آیا کہ اہل بیت میں سے جو سب سے پہلے قربانی ہوئی وہ جناب حضرت علی اکبر کی ہوئی۔ بعض جگہ بیان ہوا کہ سب سے پہلے جناب حضرت عبداللہ ابن محسن گئے، جناب حضرت عبداللہ ابن مسلم بن عقیل، لیکن زیادہ مشہور قول جناب حضرت علی اکبر سب سے پہلے شہید ہیں، اور زیارت ناہیہ میں بھی یہی ہے، اول القتیل من نسل سلالت الرسول۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ اگر بڑے تھے یا 18 کے تھے تو شادی کا کوئی تھا سلسلہ یا نہیں تھا، تو جو زیارتیں نقل ہوئی ہیں خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام سے، تو اس میں ایک جگہ آیا السلام علیکہ یا ابا الحسن، کہ جناب حیدر اکبر کو ابو الحسن کہا گیا ہے، لیکن اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ نہ، ضروری نہیں ہے، اگر کنیت ہے تو اس کا بچہ بھی ہے، کیونکہ عربوں میں ایسا تھا کہ ایک بچہ اگر پیدا ہوا ہے، جیسے آج آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام آپ رکھ دیں علی اور کنیت اس کی رکھ دیں ابو القاسم، بچہ ہے، کہا جائے گا یہ اس کا نام ہے، یہ اس کی کنیت ہے۔ لیکن اسی زیارت میں آگے جا کے ملتا ہے السلام علیکہ وعلی اہل بیتک وعطرتک طیبین الطاہرین، کہ سلام ہو آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر اور آپ کی عطرت پہ، کہ جس سے اندازہ لگتا ہے کہ ان کی شادی بھی ہو چکی تھی اور بچے بھی تھے، لیکن تاریخ میں کوئی بھی ذکر نہیں، جیسے کہ جناب حضرت عون محمد کی شادیوں بچوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن حضرت عون محمد بچے نہیں تھے، حضرت عون محمد بچے تھے، حضرت زینب کے بچے تھے، نہ کہ عمر میں بچے تھے، ذہن میں تھے۔ حضرت زینب 54-55 سال کی تھی کربلا میں، بچے ان کے تقریباً جوان تھے۔ کہاں دفن ہوئے؟ روایتوں میں نقل ہوا کہ امام کے پاؤں کے پاس۔ آج بھی امام کی جو زری 6 کونوں کی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جناب علی اکبر کی قبر مطہر بھی امام اس کے پاؤں کے جانب کچھ آگے کی جانب ہے۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین اصحاب اور انصار کے بعد، اور اصحاب اور انصار کی خواہش یہ تھی کہ یہ مقام جو بلند ہے یہ پہلے ہمیں، اور کیونکہ پہلا جو حملہ ہوا جس میں تیر چلے تو بہت بڑی تعداد اصحاب اور انصار کی شہید ہو چکی تھی، کہ جسے کہا جاتا ہے حملہ اولا، کہ جو عمر 7 کے حکم پہ ہوا تھا جب تیر چلے تھے۔ اب ایک وقت آیا کہ امام حسین نے جناب علی اکبر آئے، اور آنے کے بعد ایک سوال کیا۔ اب مصائب میں بعض دفعہ اس طرح سے کہہ دیا جاتا ہے کہ امام اجازت نہیں دے رہے تھے، تو یاد رکھیں کہ امام نے اجازت تو فوراً دی، یہ اور بات ہے کہ امام کو جناب حضرت علی اکبر سے عشق بہت زیادہ تھا، گریہ بھی فرمایا، لیکن مقتل کا جملہ ہے فَاسْتَعْزَنَا أَبَاهُ فِي الْقِتَالِ، کہ علی اکبر نے اذن مانگا اپنے والد سے جنگ کے لیے، جنگ میں جانے کے لیے، اور جو فوراً جملہ بیان ہوا فَأَذَنَ لَهُ، اور فَأَذَنَ لَهُ کے معنی یہ بس حسین نے اجازت دے دی۔ امام حسین کو تڑپ بہت تھی، لیکن اجازت انہوں نے فوراً دے دی، فَأَذَنَ لَهُ فَنَظَرَ نَظْرَةً آئِسًا،
پھر امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کی جانب ایک بہت ہی نا امیدی کی نگاہ سے دیکھا۔ اب تصور کریں کہ بہنوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ جناب علی اکبر موجود ہیں۔ ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر اپنے بابا سے اجازت لینے کے لیے آئے۔ امام حسین نے اجازت تو دے دی، لیکن جناب زینب کے لیے سخت مرحلہ ہے کہ یہ میرا بھتیجا رخصت ہو رہا ہے کہ جو رسول اللہ کی شبیہ ہے، میرے نانا کی شبیہ ہے، اور اب اسے دوبارہ میں نہ دیکھ پاؤں گی۔ جناب ام کلثوم کے لیے مرحلہ بڑا سخت تھا کہ اپنے نانا کی شبیہ کو دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ جناب امام حسن کی ازواج اور بیٹیوں کے لیے، امام حسین کی ازواج اور بیٹیوں کے لیے، خصوصاً جناب رقیہ، جناب سکینہ کے لیے، جناب فاطمہ بنت حسین کے لیے یہ سخت ترین مرحلہ تھا کہ اب ہمارا بھائی جائے گا، اس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو جائے گا اور نانا کی ہم زیارت نہ کر پائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے۔ واستاذن اباہ بالقتال، کہ مقتل میں نقل ہوا کہ جناب علی اکبر اپنے بابا کے پاس جنگ میں جانے کی اجازت کے لیے آئے۔ فاذن لہ، تو جناب علی اکبر کو امام حسین نے اجازت دے دی۔ عجب کوہرام بپا ہوا ہوگا، کبھی جناب زینب کا گریہ ہے، کبھی جناب ام کلثوم کا گریہ ہے، کبھی جناب رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، ان تمام پھوپھیوں نے علی اکبر کو اپنے دائرے میں لیا۔ گریے کی آوازیں بلند ہوئی کہ اب ہم نانا کی زیارت سے محروم رہ جائیں گے۔ دل یہ کہتا ہے کبھی سکینہ نے گریہ کیا ہوگا، کبھی رقیہ نے گریہ کیا ہوگا، کبھی بہنیں گلے لگی ہوں گی، کبھی پھوپھیوں نے گلے لگایا ہوگا، کبھی ماں سجدے کے عالم میں کہ یا اللہ تو میری قربانی کو قبول کر لینا۔ ایک وقت آیا کہ امام کی ندا بلند ہوئی، اللہم اشہد قد برز علیہم غلام اشبہ الناس بنبیک خلقا و خلقا و منطقا۔ یا اللہ تو اب گواہ رہنا، اب وہ جوان جا رہا ہے جو سب سے زیادہ تیرے نبی سے شباہت رکھتا ہے، کردار میں بھی، گفتار میں بھی، اور طرز تکلم میں بھی۔ وَإِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ رُؤْيَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ۔ یا اللہ جب ہم چاہتے تھے کہ تیرے نبی کی زیارت کریں تو اس جوان کو دیکھتے تھے۔ جناب علی اکبر کو امام حسین نے روانہ تو کر دیا، ایک ایسا حملہ کیا کہ دشمنوں کی علمان کی صدائیں بلند ہو گئی۔ قتال کر کے کچھ دیر بعد واپس آتے ہیں اور اپنے بابا سے فرماتے ہیں یا ابتی العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی۔ اے میرے بابا مجھے پیاس نے قتل کر دیا، العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی۔ اے میرے بابا مجھے پیاس نے قتل کر دیا اور لوہے کی سنگینی نے اور وزنی پن نے مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ حل الی الماء سبیل، آیا پانی کی کوئی راہ ہے؟ ارے کربلا کے میدان میں آج جناب علی اکبر نے دوبارہ معجزہ چاہا، لیکن یہ معجزہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے نہیں، ارے کچھ دیر بابا کی اور ڈھارس بن جاؤں، ارے کچھ دیر بابا کی اور آنکھوں کا نور باقی رہے، ارے کچھ دیر پھوپھی زینب کی ڈھارس رہے، ارے جناب خدیجہ رقیہ بنت علی، جناب ام کلثوم کی ڈھارس رہے، ارے میری ماں کی ڈھارس رہے، ارے کچھ دیر بابا کا اور دفاع کر سکوں۔ تو عرض کرتے ہیں یا ابتی ابتا حل الی الماء سبیل، آیا پانی کی کوئی راہ ہے؟ امام نے جواب دیا آج معجزے کا امکان نہیں۔ نام جواب کر کے بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ وہ عشق رسول دوبارہ بیدار ہوا عجب تڑپ کے ساتھ، کیونکہ نانا اپنی زبان امام حسین کے دہنے مبارک میں رکھتے تھے۔ اب حسین دنیا سے جانے سے پہلے اور علی اکبر کی شہادت سے پہلے اس نانا کی یاد کو تازہ کرنے چاہتے ہیں، اپنے ذہن مبارک
मुबारक को जनाब अली अकबर के होठों पे रखा। जनाब अली अकबर ने कहा बाबा आपकी ज़बान तो मुझसे ज्यादा खुश्क है। फिर इमाम ने अपनी अंगुश्तर मुबारक जनाब अली अकबर के दहने मुबारक में रख दी। जनाब अली अकबर को रुखसत कर दिया। अब दोबारा मार का हुआ। हर जानिब से जनाब अली अकबर को घेर लिया गया। एक शख्स मुर्रा ने हमला किया। जनाब अली अकबर के तीर लगा। अस्बे बाबा पे संभल ना सके, ज़मीने करबला पे आए। रन में एक निदा गूंजी अस्सलामु अलैका या बता। लेकिन जनाब अली अकबर का जब इश्क है अपने बाबा से, सलाम करने के बाद एक जुमला कहा हाज़ा जद्दी, ये मेरे नाना आ गए हैं। कद सकानी बेकासिल लाज़मा उबादी, मेरे नाना ने मुझे एक जाम पिला दिया, अब मैं कभी प्यास महसूस न करूंगा। अरे जनाब अली अकबर तड़प गए। दम निकलने से पहले भी अरे मेरे बाप पे कितना सख्त होगा कि जब उसे ये एहसास होगा कि आज मैं पानी न पिला सका और नाना की शबी तड़प तड़प के मर गया, तो जनाब अली अकबर ने बाप को इस आलम में भी ढारस दी कि नाना ने मुझे एक जाम पिला दिया है मेरे बाबा, और अब मैं कभी प्यास महसूस न करूंगा। अरे आप इसमें गम ना करें, आप और दिल तंग ना करें, मुझे प्यासा ना समझे, मेरे नाना ने मुझे जाम पिला दिया। अस्सलामु अलैका या अबा, हाज़ा जद्दी कद सकानी बेकासिल अज़मा उबादी। अरे ये रसूल अल्लाह आ गए, मुझे एक ऐसा जाम पिला दिया कि अब मैं कभी प्यास महसूस न करूंगा। इमाम अपनी जगह से उठे, जनाब अली अकबर के पास पहुंचे। रिवायतों में नकल हुआ पर नजर इलैहि वक़ाल क़तलल्लाहु मन क़तलका व ख़ज़लल्लाहु मन ख़ज़लका, तुझे जिसने कत्ल किया खुदा ने कत्ल करे। फिर अजब काम किया, मक़ातिल में नकल हुआ ववज़अ हद्दहु अला हद्दिही, हुसैन ने अपने रुख़सार अली अकबर के रुख़सार पे रख दिए। लेकिन इसी दौरान एक अजब हलचल मच गई। ख़य्याम ज़ैनब से ज़ैनब दौड़ती हुई चली। मक़ातिल में नकल हुआ माकब्बत अला अली अकबर, ज़ैनब ने अपने आप को अली अकबर पे गिरा दिया। अरे ज़ैनब तो तमाम शुहदा के लिए आई, लेकिन अब हुसैन के लिए बड़ा सख्त है कि मेरी बहन मेरे भाई बेटे को देखे, नाना की शबी को देखे। तो मक़ातिल में नकल हुआ इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब का दस्त मुबारक पकड़ा और खैमे की जानिब जाने को कहा। हुक्म इमाम है, जनाब ज़ैनब खैमे की जानिब चली गई। मक़ातिल में नकल हुआ जब खैमे से निकली थी तो लबों पे एक निदा थी या हो, या हो, ऐ मेरे भैया, ऐ मेरे भैया कह के दौड़ती हुई निकली। और फिर ज़बान पे था या उखैया वब्न उखैया, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे भाई के बेटे कहती हुई निकली। अजरुकुम अल्लाह। अब एक वक्त आया कि हुसैन के जनाजे पे अली अकबर है। आप जानते हैं कि मक्का की सरजमीन में जनाब हाजरा के सामने जनाब इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे थे और सरजमीन मक्का से एक चश्मा फूटा पानी का। जनाब ज़ैनब ने घबरा के कहा ज़म-ज़म, ज़म-ज़म, रुक जा, रुक जा। अरे आपको इल्म है कि जिस तरह मक्के में पानी का चश्मा फूटा बस मसाइब खत्म हो गए। करबला की सरजमीन पे खून का चश्मा फूटा। ये खून का चश्मा करबला की जमीन से नहीं बल्कि अली अकबर के कलखोज सीने से उबला। लेकिन आए जनाब हाजरा, आज आपका बेटा करबला की सरजमीन पे है। हुसैन आपका बेटा करबला की सरजमीन पे है। उसके बेटे के पाँव की एड़ियों के पास से पानी का चश्मा नहीं, उसके बेटे के सीने से खून का चश्मा उबल रहा है। या जनाब इब्राहिम, या जनाब इस्माइल, या जनाब हाजरा, आप करबला में ये मंजर देख रहे हैं। आपके बेटे ने
علی اکبر کے سینے سے ابلتے ہوئے خون کو دیکھ کے زمزم نہیں کہا بلکہ ایک جملہ بلند ہوا رضاً بقضائہ وتسلیما لامرہ انا للہ وانا الیہ راجعون. بات میں حسین Ya Hussein, 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 Ya Hussein. کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر علی اکبر علی اکبر